محبتیں جب شمار کرنا۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے سائرہ یامین راؤ نے۔ چلو شیری، چلو جلدی کرو، عالیہ کو دیر ہو رہی ہے۔ ماما نے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اسے دھکیل دیا۔ وہ بہت موڈ میں تھا۔ موسیقی کی مدھر لہریں، گاڑی کا اندرونی ماحول خاصا پراسرار سا تھا۔ خاموشی بھی جیسے بول رہی تھی، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے۔ وہ خود بھی گلوکار کے ساتھ گنگنا رہا تھا۔ ادھر ٹرن کریں۔ اسے سیدھا جاتے دیکھ کر اس نے ٹوکا، اوکے، کوئی اور حکم؟ اس کی مسکراہٹ خاصی پرکشش اور مقابل کو محصور کر دینے والی تھی۔ اگرچہ وہ بہت خوبصورت نہ تھا، پھر بھی مردانہ وجاہت تھی، مگر اسے بھی اپنے حسن پر خاصا مان تھا۔ اتنی جلدی ہارنا تو نہیں سیکھا تھا۔ واپس کب آؤں لینے؟ اس نے کالج گیٹ پر گاڑی روک کر انتہائی فرما برداری سے پوچھا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ گڈ، خوامخواہ خود کو پوز کرنے والے لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ہنسنا، ہنسانا، خوش رہنا، خود بھی اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا میرا موٹو ہے۔ آئندہ موڈ بنا کر خود کو رزلٹ ظاہر کرنے والا رویہ میرے ساتھ نہ ہی برتا جائے تو مہربانی ہوگی۔ اس کے بلا جھجک تبصرے اور تنقید پر وہ خاصی حیران تھی۔ خاموشی سے اتر گئی۔ سارا دن وہ الجھی ہلجھی سی رہی۔ ماما کے اس کزن کی اچانک آمد، جس کا ذکر پہلے کبھی ان کے منہ سے نہیں سنا تھا، خاصی حیران کن تھی۔ ماما اس کے ساتھ بہت محبت اور بے تکلفی سے پیش آتی تھی۔ وہ خود بھی دن بدن یہاں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ بابا اس کے اخلاق، رکھ رکھاؤ اور اس کی باتوں سے بہت متاثر تھے۔ ماما کا کزن تھا، خاص الخاص اہمیت حاصل تھی۔ وہ اس سے بھی فرینک ہونا چاہتا تھا اور ماما تو مانو دونوں کو تنہائی فراہم کرنے کی متلاشی رہتی تھیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک ہی چھت تلے سارا وقت گزارتے ہوئے بے تکلفی اور انسیت پیدا ہو جانا قطعی حیران کن نہ تھا۔ آج بھی وہ اسے لانگ ڈرائیو پر لے آیا تھا، حالانکہ سالانہ امتحان قریب تھے۔ اسے بہت محنت کی ضرورت تھی، مگر یہاں اس گھر میں نہ ماحول ہی پڑھنے کے لیے مناسب تھا اور نہ لوگ ہی پڑھائی کے شائق تھے۔ عالیہ، آج موسم بہت خوبصورت، بہت رومانٹک ہو رہا ہے۔ دل چاہتا ہے تمہارے ساتھ یوں ہی چلتے چلتے افق کے پار پہنچ جاؤں۔ وہ اب برملا اپنی پسند محبت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ اس کی باتیں، نگاہوں کے انداز بدن میں کرنٹ سا دوڑا دیتے تھے۔ وہ کوئی شرم و حیا کی پابند ماحول کی پروردہ تو تھی نہیں۔ اسے تو ہر روز کئی لڑکے ایسے محبت بھرے ڈائلاگ سناتے تھے اور وہ اپنے حسن و دولت پر ناز کرتی ہوئی سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتی تھی۔ یہاں بھی شاید معاملہ ایسا ہی ہوتا، مگر شہراز کے ساتھ ماما کی بھرپور حمایت تھی۔ وہ ہر وقت اس کی تعریفیں، اس کی باتیں بابا اور اس کے سامنے کرتی تھیں۔ فطری طور پر اس کا رجحان، ذہنی میلان شہراز کی طرف ہونا ہی تھا۔ شہراز، رک کیوں گئے؟ گاڑی چلائیں نا۔ اس کی والہانہ نگاہوں سے گھبرا کر اس نے اسے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ کیا۔ تم بہت خوبصورت ہو، بہت خوبصورت۔ تمہیں دیکھ کر خود پر قابو پانا خاصا مشکل لگتا ہے۔ تمہاری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، ورنہ میں یہ گستاخی۔ شہراز پلیز شٹ اپ، چلو۔ اس کو مزید بکنے سے روکنے کے لیے جلدی سے اسے سخت لہجے میں ٹوکا۔ دادی اماں کی تربیت سالے جو بچپن میں کوٹ کوٹ کر اس کے اندر انہوں نے بھر دی تھی، اس کی رمق باقی تھی۔ اسے اپنی نسوانیت کے تحفظ کا احساس تھا، جبھی شہراز باوجود کوشش کے حد میں تھا۔ اوہو یار، ایک تو تم ڈانٹتی بہت ہو، سارے موڈ کا ستیاناش کر دیا۔ اس نے غصے میں گاڑی کو تیزی سے ریورس کیا اور باقی تمام راستہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر اس کی طرف سے مکمل اجنبیت برتی۔ ایک دو بار اس نے دیکھا بھی، مگر وہ لا تعلق بنا رہا۔ گھر آ کر بھی اس نے اس کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ وہ ہر روز شام کو آئس کریم کھانے جاتے تھے۔ گھر میں بھی دونوں مختلف گیمز کھیلتے، کبھی ویڈیو دیکھتے، میوزک سے لطف اندوز ہوتے، مگر اب 2 دن سے دونوں میں مکمل ناراضگی تھی۔ ماما نے ان کی لا تعلقی اور سرد مہری کو محسوس کیا تو اس کے پاس چلی آئیں۔
عالیہ جان، شہراز بہت اچھا انسان ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ محبت میں اگر کوئی بات کہہ دیتا ہے تو برا مت مانا کرو۔ ماما، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ خود ہی ناراض ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ اس نے لاٹ سے ٹھنک کر جواب دیا۔ بچوں کی طرح لڑا نہ کرو، میں اور تمہارے بابا تو اسے تمہارے لیے پسند کر چکے ہیں۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ اسے ناخوش دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ ماما پلیز، ابھی میں اس بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں، ابھی آپ یہ خیال چھوڑ دیں۔ میری جان، فکر مند کیوں ہو گئی ہو؟ ابھی ہم کون سا تمہیں کل ہی بیاہ رہے ہیں، صرف منگنی ہی تو کریں گے، اور اچھے رشتوں کا یہی وقت ہوتا ہے، انہیں ٹھکرانا عقل مندی نہیں۔ شہراز دیکھا بالا پڑھا لکھا نوجوان ہے، تمہارے بابا اسے آفس کا تمام کام سمجھا رہے ہیں، انہوں نے اسے بیٹا بنا لیا ہے۔ تمہارے بابا کی برسوں کی خواہش پوری ہو گئی ہے، ان کا ساتھ دینے والا، ان کی مشکلات کو شیئر کرنے والا جو مل گیا ہے۔ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ واقعی بابا آج کل بہت خوش تھے۔ پہلے وہ اسے دیکھے بغیر چین نہیں پاتے تھے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب شہراز کی آمد سے جیسے اسے بھول سے گئے تھے۔ ہر وقت ہر جگہ شہراز کا ساتھ، اس کا مشورہ لیتے تھے۔ سونیا بیگم نے برسوں کی دبی ہوئی خواہش کو بھڑکا کر شہراز کے روپ میں پیش کر دیا تھا۔ اب تو رحمان صاحب کو بھی احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، باپ کا بازو، اور یہ سب شہراز بخوبی نبھا رہا تھا۔ اسے یہاں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے، اور وہ یوں اپنی جگہ اس گھر میں اور اس کے مکینوں کے دل میں بنا چکا تھا کہ اجنبیت کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ رحمان صاحب نے اور سونیا نے اس کی منگنی اتنی دھوم دھام سے شہراز سے کی تھی کہ اونچی سوسائٹی میں بہت دن اس کا چرچا رہا تھا۔ شہراز کی طرف سے بھی سونیا بیگم ہی کرتا دھرتا تھی، اس کے والدین حیات نہیں تھے، اس نے آنٹی کو ہی اپنی ماں بنا کر تمام اختیار سونپ دیے تھے۔ ایک ایک چیز عالیہ کی پسند سے قیمتی خریدی گئی تھی، اور یہ سب شہراز نے اسے لے کر دیا تھا۔ منگنی کے بعد تو وہ بے انتہا خوش تھا، اس کی محبت اور جوش میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، وہ اس پر حق جتاتا تھا۔ رحمان صاحب بھی آہستہ آہستہ تمام کاروبار اس کے سپرد کر رہے تھے۔ سونیا بیگم ہی کی یہ چال تھی، وہ انہیں بھی آرام کبھی تفریح کا بہانہ کر کے دفتر جانے سے روک دیتی، اور یوں شہراز کو تمام کام ہینڈل کرنے کا موقع مل جاتا۔ واو، زبردست! آج تو تم قیامت ڈھا رہی ہو۔ کہاں کی تیاری ہے؟ وہ اپنی دوست کی سالگرہ میں جا رہی ہوں۔ نیوی بلو باریک جارجٹ کی قمیص میں سے اس کی گوری گوری گداز باہیں دعوت نظارہ دے رہی تھیں۔ ٹائٹ امبریلا قمیص، چوڑی دار پاجامہ، ہائی ہیل جوتی، میک اپ نے اس کے حسن کو واقعی 2 آشتہ کر دیا تھا۔ شہراز کیوں نہ بہکتا، اس نے بے اختیار اس کی باہیں تھام لیں۔ عالیہ کو عجیب کرنٹ سا لگا، اس نے فوراً خود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ جھٹکے، مگر وہ مرد تھا، گرفت بھی مضبوط تھی۔ تم میری ہو، اتنا گریز کیوں برتتی ہو، کیوں دور دور رہتی ہو؟ اس کے وحشیانہ لہجے اور سرکش پیش قدمی سے وہ بری طرح نروس ہو گئی۔ پلیز شہراز، چھوڑو مجھے، وہ پوری قوت سے چیخ اٹھی، جبکہ اس کی گرفت فولاد کی طرح مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ماما، بابا، چھوڑو مجھے! وہ وحشیانہ پن سے چلا کر ماما بابا کو بلانے لگی، تو ایک جھٹکے سے اس نے اسے دھکا دے کر دور گرا دیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی، جبکہ شہراز اسی وقت باہر چلا گیا تھا۔ شام کو اس نے اس واقعے کی اطلاع ماما کو دی۔ اسے حقیقتاً اس حرکت کی وجہ سے بہت دکھ اور نفرت ہوئی تھی۔ ماما کا لاپرواہ اور اجنبی سرد رویہ اسے مزید دکھی کر گیا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ یقیناً شہراز کو ڈانٹیں گی، اس کو معافی مانگنے پر مجبور کریں گی، مگر انہوں نے تو الٹا اسے مورود الزام ٹھہرایا۔ بھائی عالیہ، تم بہت دقیانوسی اور بیکورڈ مائنڈ رکھتی ہو۔ وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، تم پر حق رکھتا ہے، اور پھر تم جب ایسے بن ٹھن کر کھلے ڈلے انداز میں اس کے سامنے آؤ گی تو یقیناً وہ بے قابو تو ہوگا۔
مرد ہے, تمہیں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ جتنا محبت کا اظہار کرتا ہے تم نفرت دکھانے لگتی ہو. یہ سب کیا ہے؟ کیسے ہوگا اس طرح گزارا؟ ماما, محبت کا اظہار بے قابو ہو کر اور اونچی سطح سے گزر کر وحشی جذبوں سے نہیں کیا جاتا. اس نے مجھ پر غلط نگاہ ڈالی اور آپ مجھے ہی الزام دے رہی ہیں. وہ دکھ سے رونے لگی اور یہ پہلی مرتبہ تھا جب ماما نے اسے گلے لگا کر خاموش کرانے کے بجائے رونے دیا. پھر خاصی دیر بعد اس کے ہاتھ تھام کر تھپ تھپاتے ہوئے سمجھانے لگیں. دیکھو عالیہ, یوں بدگمان نہیں ہوتے. مرد ذات کو سمجھانا ایک دم بہت مشکل ہے. محبت کا ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے. تمہیں پسند نہیں تو اسے میں سمجھا دوں گی, مگر تم بھی اپنے رویے میں لچک پیدا کرو. شیری تم سے بہت محبت کرتا ہے, وہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہے گا. مگر مرد کو یوں دھتکارنا اس کی انا اور خودداری کی تذلیل کے برابر ہے. اور مرد خواہ کتنی ہی محبت کرتا ہو, کسی عورت کے ہاتھوں مردانگی کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا. میں ماں ہوں تمہاری, دشمن نہیں. میری بات پر غور کرنا. وہ اٹھ کر چلی گئیں تو عالیہ ان کے لفظوں پر غور کرنے لگی. اسے اتنی گہرائی میں رشتوں ناتوں کے معاملے کا تو علم نہیں تھا. بس شہراز کی حرکت نے اسے اس سے متنفر کر دیا تھا. رد عمل کے طور پر وہ اس سے قطعی لاپرواہی اور لا تعلقی برت رہی تھی. وہ گھر میں ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں مقید رہتی, بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہاں سے چلی جاتی. لیکن کہاں تک؟ آخر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ کب تک اس سے بچ سکتی تھی؟ اس شام وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی. وہ ڈرامے کے کلائمیکس میں اتنی مہو تھی کہ جب بنا آہٹ کیے اس کے قریب وہ آ کر بیٹھا تو چونک پڑی. اس کے پاس سے کھسک گئی. ناراض ہو بہت. لہجہ محبتوں سے پر تھا. وہ لا تعلقی سے چینل بدلتی رہی. عالیہ پلیز ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو نا. اس نے اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, جسے اس نے تیزی سے جھٹک دیا. کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. سوری, میں کچھ بہک گیا تھا. آئی ایم ریئلی سوری. وہ حقیقتاً بہت شرمندہ لگ رہا تھا. عالیہ پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو. میں رات کو سو نہیں سکتا ہوں. مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی قیمتی چیز مجھ سے چھن گئی ہو. میں تمہارے بغیر تمہیں ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا. پلیز. اس کا ملتجی لہجہ, حزین چہرہ, آنکھوں میں امید کے ٹمٹماتے دیے بغور دیکھ لیے تھے, پھر بھی ستانے کو خاموش رہی. عالیہ اگر تم اب بھی مجھ سے نہ بولی تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی یہاں دوبارہ نہیں آؤں گا. کبھی نہیں. اس نے چونک کر اس کے بے انتہا سنجیدہ اور پرعزم چہرے کی طرف دیکھا. وہ جو کچھ کہہ رہا تھا کرنے کا مصمم ارادہ بھی رکھتا تھا. اس کا دل ایک دم ہی پسیج گیا. ٹھیک ہے, آئندہ مجھے کبھی اس طرح تنگ کیا تو ہرگز نہیں بولوں گی. پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں. اس کے الفاظ سن کر اس کا بجھا ہوا بے رنگ چہرہ ایک دم کھل اٹھا. مسکراتے ہوئے اس نے دونوں مٹھیاں بھیج کر بے انتہا خوشی کا اظہار کیا. تھینک یو ویری مچ میری جان. چلو تمہیں آئس کریم کھلا لاؤں. اس نے بے انتہا خوشی سے آفر کی تو وہ رد نہ کر سکی اور دونوں آئس کریم کارنر چلے آئے. شہراز میں اس واقعے کے بعد بہت تبدیلی آئی تھی. اس نے خود پر خاصا کنٹرول کر رکھا تھا. تمیز اور حدود کے دائرے میں رہ کر بات کرتا تھا. دن بہت پرسکون اور خوشی سے بھرپور گزر رہے تھے جب اچانک ایک دم ہی وہ اندھوناک واقعہ پیش آیا جس نے ساری ہستی, سارا نظام ہی تلپٹ کر کے رکھ دیا. پاپا اچھے بھلے صبح آفس گئے تھے مگر واپس چارپائی پر خون میں لت پت ہو کر لائے گئے تھے. ان کی گاڑی کا ایک آئل ٹینکر سے بہت زوردار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ڈرائیور اور رحمان صاحب موقع پر ہی فوت ہو گئے تھے. اس کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی. اس کی ماں, باپ, بہن, بھائی, سارے رشتے اسی ایک شخص کی ذات سے وابستہ تھے. بچپن سے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی. اس کی ہر فرمائش منہ سے نکلتے ہی پوری ہوئی تھی. بے انتہا لاڈ کرتے تھے. وہ اب اسے یوں تنہا چھوڑ کر ایک دم اچانک بنا کچھ کہے, بنا کچھ سنے چل دیے تھے. ایسی آندھی تھی کہ اس کا سب کچھ سمیٹ کر لے گئی تھی.
بہت دنوں تک وہ خود سے بیگانہ ہر وقت بابا کی یاد میں روتی رہتی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا، کون آیا کون گیا، ماما کہاں تھیں جنہوں نے ایک بار بھی اسے گلے لگا کر پیار نہیں کیا تھا، تسلی نہیں دی تھی۔ وہ ہر وقت گمسم کھوئی کھوئی اس ناقابل تردید حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی۔ جو حادثہ گزرا تھا اس کا یقین بہت مشکل تھا، مگر یقین کرنا پڑا تھا۔ آج بھی وہ اداس گمسم خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا کی بڑی سی خوبصورت تصویر جس میں وہ مسکرا رہے تھے دیوار پر آویزہ تھی اور وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ بس اب سنبھالو خود کو عالیہ، جو کچھ ہوا خدا کی مرضی تھی، ہم تم کیا کر سکتے ہیں؟ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، خود کو سنبھالو۔ چلو باہر آؤ، شہراز تمہاری وجہ سے اتنا پریشان ہے، چلو شابش۔ وہ اسے بہلا پسلا کر باہر کھلی فضا میں لے آئی۔ شہراز نے بھی اسے بہت حوصلہ دیا۔ وہ بے اختیار اس کے ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ بہت دیر بعد وہ خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ دل کو بس ایک یہ اطمینان مل گیا تھا کہ کوئی اس کا ہے، اسے سنبھالنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا۔ وہ اکیلی نہیں تھی۔ ماما اور شہراز نے اس کا بہت خیال رکھا، ہر قدم پر اس کے لیے سہارا بنے، اسے ڈھارس دی۔ غم غلط کرنے کے لیے شہراز اکثر اسے آؤٹنگ پر لے جاتا تھا۔ یہ بابا کی وفات کے 2 ماہ بعد کی بات تھی، جب ماما نے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا۔ وہ ابھی ذہنی طور پر اس خوشی کے لیے تیار نہ تھی۔ ماما کو منع کر دیا۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر اب اکثر وہ اٹھتے بیٹھتے، اس کی شادی کے لیے بہانوں سے زور دیتی تھی۔ شہراز نے بھی اب تو کہنا شروع کر دیا تھا۔ آج شام کو بھی شہراز نے اسے آخری بار کہہ دیا تھا کہ وہ مزید صبر نہیں کر سکتا، اب کوئی فیصلہ کر کے وہ ماما کو بتا دے۔ شہراز کے حتمی اور حکمیہ انداز سے وہ خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ اتنی جلد شادی کا شور انہوں نے مچایا تھا، ابھی تو وہ صحیح طرح سنبھل بھی نہیں سکی تھی، نہ ہی بابا کے کاروبار اور کاغذات وغیرہ کا کچھ اتا پتا تھا۔ اتنا بڑا بزنس کون دیکھ رہا تھا، کس کے پاس تھا، اسے کچھ علم نہ تھا۔ ماما اور شہراز ہی سب کچھ جانتے تھے۔ اس کے نام تمام جائیداد اور بینک بیلنس تھا، مگر وہ کاغذات کہاں تھے؟ وہ اس بات سے لا علم تھی۔ خاندانی وکیل مسٹر طارق علی سے ملنا چاہتی تھی۔ ابھی تو بہت کچھ دیکھنا تھا اور ماما نے شادی کے لیے جلدی مچا رکھی تھی۔ وہ سوچوں سے گھبرا کر باہر نکل آئی۔ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ماما کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود ادھر اٹھتے گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا، ماما اب تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے سوچا، اور اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی، اندر سے شہراز کی آواز اور اپنا نام سن کر چونک گئی۔ وہ خاصے غصے میں اونچا اونچا بول رہا تھا۔ اس کے قدم باہر ہی رک گئے۔ آنٹی بہت ہو چکا، میں اب اور اس کے نخرے نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کل اس سے فائنل بات کریں تاکہ اس مصیبت سے تو جان چھوٹے، اس نے حد درجہ بیزار لہجے میں کہا تھا۔ اوہو شہراز، جلدی مت کرو، کیوں بنا بنایا کھیل بگاڑتے ہو؟ تھوڑا صبر اور کر لو، بس اس سے نکاح کی دیر ہے، پھر تمام کاروبار ہاتھ میں کر لو، پھر اس کے بعد اس کا پتہ ایسے صاف کروں گی کہ نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ آنٹی کی کرخت آواز ہوش اڑا گئی۔ آپ کی تسلیاں دلا سے پتہ نہیں کب ختم ہوں گے، میں تنگ آ گیا ہوں اس نواب زادی کے نخرے اٹھا کر۔ ویسے بھی ہماری ڈیلنگ سال بھر کے لیے ہوئی تھی، اور اب یہ دوسرا سال بھی ختم ہونے کو ہے۔ اس نے دیوار کو مضبوطی سے تھاما۔ مرے کیوں جا رہے ہو؟ مال بھی تو تگڑا ملے گا، تم صرف میرے کہنے پر نہیں رکے ہوئے ہو، فائدہ نظر آ رہا ہے جبھی تو اٹکے ہو یہاں۔ ماما کی خالص بازاری گفتگو سن کر تو اس کے ہوش و حواس گم ہونے لگے تھے۔ یہ کیا سن رہی تھی وہ؟ ماما اور شہراز دونوں کیسی عجیب گفتگو کر رہے تھے۔ اچھا بس سنو، وہ ڈرائیور باقی رقم مانگ رہا تھا، صبح اسے باقی رقم بھی دینا ہے، ورنہ وہ کہیں بھانڈا ہی نہ پھوڑ دے۔ شہراز نے کہا، اسے رقم دے کر دفان کرو اس شہر سے، کہیں خدا نخواستہ پولیس نے تلاش کر لیا تو رحمان کے قتل میں اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی پھنس جائیں گے۔
ماما کے انکشاف سے زمین آسمان اس کی نظروں میں گھوم گئے تھے۔ بمشکل اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے کمرے میں آتے ہی بستر پر گر پڑی۔ میرے خدا، یہ سب کیا سنا میں نے؟ ماما اور شہراز دونوں بابا کے قاتل ہیں اور شہراز اس سے محض دولت کی خاطر شادی کرنا چاہتا ہے۔ اوہ نو، نہیں خدایا، یہ اتنا اچانک انکشاف ہوا تھا کہ اس کی ساری ہستی زیر و زیر ہو گئی تھی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، زمین آسمان جیسے گھوم رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ شوق کسی کیفیت میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر ایک دم سے وہ جیسے بھیانک خواب دیکھتے ہوئے ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والے غیر یقینی کیفیت کی جگہ غصے اور جوش نے لے لی تھی۔ اس کے اندر جیسے الاؤ سا دہک اٹھا تھا۔ اس کے بابا کے قاتل کتنے مزے سے اس گھر میں عیش کر رہے تھے اور اب اس کی جان کے در پہ تھے۔ دولت سمیٹنا چاہتے تھے۔ میں ایک ایک سے نمٹ لوں گی، اپنے بابا کا انتقام لوں گی، ایک پائی بھی اس گھر سے انہیں نہیں ملے گی۔ اس نے عزم سے کہا۔ ماما اس قدر چلاک عورت ہوں گی، ان کی محبتیں فریب اور دھوکہ ہوں گی۔ شہراز کی محبت، والہانہ پن، میٹھی میٹھی باتیں، سب فراڈ تھا۔ اسے تو سوچ کر ہی شدید اذیت ہو رہی تھی۔ کتنی چالاک عورت تھی، اس کو اپنے قابو کرنے کے لیے ماں کا پیار دیا، اس کے بابا کو اپنی چالاکی اور محبت کے جال میں پھنسایا، اور پھر بابا کو ختم کر کے اب عالیہ کو مٹھی میں کرنا چاہتے تھے۔ شہراز سے شادی کے بعد تمام دولت وہ اس کے نام کر دیتی، خواہ اس کے پیار میں یا اس کے دباؤ میں آ کر۔ یوں سارے راستے خود بخود صاف ہو جاتے۔ میں تم دونوں کے خواب خاک میں ملا دوں گی۔ تمہاری محنت اور چالاکی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ ساری رات کبھی رونے لگتی، کبھی خود ہی منصوبے بنانے لگتی، کبھی ماما کے دوہرے کردار کو سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور کبھی شہراز کی محبتوں کے جھوٹے ہونے کا یقین کر کے دل پھٹنے لگتا۔ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا اس کے ساتھ۔ ایک طویل گیم پوری ہوشیاری اور مکمل پلاننگ کے ساتھ کھیلا گیا تھا، جس میں شک اور ناکامی کا شائبہ بھی نہ تھا۔ مگر خدا کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ اللہ رحیم ہے، اس نے بہت بڑا کرم کیا تھا۔ آج اگر وہ اتفاقاً ماما کے کمرے کی طرف نہ جاتی تو شاید کبھی ان کے اصل کو نہ پا سکتی، اور پھر سب لٹ جاتا تو جان کر بھی کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ ساری رات جاگ جاگ کر اس کا برا حال ہو گیا تھا، رو رو کر سر میں درد ہونے لگا تھا۔ صبح تک اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ ماما تو اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر چونک اٹھیں۔ ارے عالیہ جانو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا حالت بن گئی ایک رات میں؟ ابھی شام تو تم بھلی چنگی تھیں۔ ان کی محبت، شفقت، سب کچھ اتنا حقیقی تھا کہ اگر وہ لا علم ہوتی تو یقیناً خود کو خوش قسمت ترین سمجھتی۔ مگر اب ماما اور شہراز دونوں کی باتوں سے اسے عیاری اور مکاری کی بو آ رہی تھی۔ وہ جتنا محبت جتاتے، پیار بھری باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے، اتنا ہی اس کی نفرت بڑھ جاتی۔ 2 دن میں ہی وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ تنہا وہ کیا کرتی؟ خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی سچا ہمدرد، غم گسار نہیں تھا۔ کس پر بھروسہ کرتی؟ اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اپنوں نے کہ اعتماد، اعتبار جیسے لفظ ہی بے وقت اور بے حیثیت ہو گئے تھے۔